السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، زمین پر جب فساد پھیل جاتا تھا اور انسانوں میں بگاڑ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دنیا میں انسانوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور خیر کو غالب کرنے کی محنت کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہو، معاشی پریشانیاں ہو، سماجی پریشانیاں ہو، وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق ہی حل ہو سکتی ہے، انسان کی اپنے بنائے ہوئے قانون سے حل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم جو دیکھ رہے حالات کو، چاہے ہمارے ملک کے حالات ہو، چاہے دنیا کے حالات ہو، کہ چاروں طرف ظلم کے بازار گرم ہے اور امیر غریب کا خون چوس رہا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ بگاڑ کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو نکالا ہے، آپ کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کے اندر آپ لوگ ایک اچھا پرامن ماحول بنانے کی محنت اور کوشش کرو۔ ہماری طرف لوگوں کو بلائے، آپ معروف کا حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ لیکن حادثہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم بھی دنیا کی اور قوموں کی طرح ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ بھئی ہماری حیثیت دنیا کے اندر ڈاکٹر اور حکیم کی حیثیت تھی ہماری، کہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو بتائے ہمدردی کے ساتھ کہ آپ جو یہ زندگی جی رہے اس کے اندر عافیت نہیں ہے، یہ تو بگاڑ پیدا کرے گا، اور ہم ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہی ہم نہیں بنے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی تو نتیجہ تو آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ساری دنیا ہم سے نفرت کرنے لگی۔ حالانکہ ہم نے کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا ہے بھائی، ہم نے کسی کے گھروں پر ڈاکے نہیں ڈالے ہیں، ہم نے کسی غیر مسلم عورتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں نہیں لائے ہیں۔ قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس یہی آپ کا قصور ہے، اس لیے ہم آپ کے دشمن ہیں۔ اور ہم سے اصرار کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے
کہ مسلمانوں تم اپنا دین چھوڑو، ورنہ ہم آپ کے تمام حقوق سے محروم کر دیں گے آپ کو۔ ہمارے ملک میں بھی کہا جا رہا ہے اور دنیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کی الگ شناخت، الگ پہچان نہیں ہونا چاہیے، اور ہم دنیا میں غالب ہے اس لیے آپ ہماری بات مان لو، ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم نے ان کو صحیح بات نہیں بتائی، ہم رول ماڈل نہیں بن پائے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ آزمائش اور امتحان آیا کہ اللہ نے ساری دنیا کو ہمارا مخالف کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کریم ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے حالات آئے ہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے کہ آپ اپنے مقصد کو پہچان لیں، آپ اپنے مقام کو پہچان لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا کہ مومن اور مسلمان کیا ہوتا ہے، ہمیں خود اپنی قدر نہیں ہے، غیروں کو بڑی قدر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا اسپرٹ ہے، مسلمانوں میں کیا اسپرٹ ہے، مسلمان کا سیاسی نظام میں کیا اسپرٹ ہے، کیا تاثیر ہے، اس لیے وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو دنیا کا جو نظام اس وقت جو چلایا جا رہا ہے، وہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ اس نظام کے متبادل دنیا کے سامنے اب ایک ہی نظام ہے، وہ اسلام۔ اب یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کی طرف جائے۔ بے آدمی اگر کوئی پریشانی میں ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو کتنے دن انتظار کرے گا؟ آپشن تو تلاش کرے گا نا، کہ میں کپڑے کے بزنس میں ناکام جا رہا ہوں تو مجھے جوتے کے کاروبار میں جانا چاہیے یا دوا کے کاروبار میں جانا چاہیے، کہیں اور کرتا ہے، آدمی کی فطرت میں ہے۔ تو اب یہ جو دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کیپٹل نظام، جمہوری نظام، سائنسی ٹیکنالوجی تو انہوں نے بہت حاصل کر لی، لیکن انسانوں کے بنیادی جو مسائل تھے اس کو حل نہیں کر سکے۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کر دی، لیکن انسان جانور بن گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ فساد پھیل گیا۔ اب یہ نظام جو ناکام ہو گیا ہے، تو یہ نظام کی ناکامی کو چھپانے کے لیے غیر اہم ایشو کی طرف لوگوں کو الجھا دیا انہوں نے۔ جیسے ہمارا ملک کی حکومت ہی ہے، انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، بھائی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، پھر تیسری بات لائے کہ سب کا وشواس، کہ بھی ہم لوگوں کو روزی روزگار دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں کر سکے۔ اب جب نہیں کر سکے ہیں تو اب اس کو چھپانا ہے نا، کیا کریں گے؟ تو کہ غیر اہم ایشو لے آؤ، 370 ہٹا دیا، NRC لے آئے بے وقوفی کی طرح، اور دبنگ کی طرح کہہ رہا ہے کہ سب کو دیں گے، مسلمان کو نہیں دیں گے، تاکہ لوگ الجھ جائے اور اصل ایشو کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی، ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پہیے کو الٹا چلاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے کہ اب گئے ڈوبے، جیسا ہمیں ابھی ہو رہا ہے نا، کیا ہوگا ہمارے بزنس کا؟ وہ تو اپنے لوگوں کے درمیان میں یہ کہہ رہے ہیں، ارے لوگوں گھبراؤ مت، مسلمانوں کو NRC ملے گی نہیں۔ آدھے پسند مسلمان ایسے جن کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹ نہیں دے سکیں گے، ان کے مکان ہم لے لیں گے، ان کے کھیت ہمارے ہو جائیں گے، تمہیں دکانیں مل جائے گی، ہم نے کہا تھا نا آپ کو روزی روزگار دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ آپ کو دے دیں گے ہم۔ یہ تو کہہ دینا آسان ہے، دلانا کو اتنا آسان تھوڑا ہے۔ کون دے گا بھائی مکان؟ آپ دے دیں گے؟ کاغذ نہیں ہو رہا ہے، کہیں گے گھر سے نکلو، بے آدمی جان کھٹ دے گا اپنی۔ تو یہ اللہ نے پہیا الٹا چلایا ہے ہمارا، ہمیں وہ ناکامی دکھائی دے رہی ہے کہ ہم ڈوبیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہمارا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہمیں اللہ تعالی
بہت اونچا مقام دینے والا ہے, بہت دنیا کی لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. اس کی مثال آپ سمجھیے قرآن کریم سے. دیکھیے بیان نہیں, ہم بہت بیان سنے, مذاکرہ کریں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے, آپ مایوس نہ, ورنہ آدمی ہر جگہ دیکھے لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں, چھوٹا منہ ہو گیا, کیا ہوگا یار, کیسے ہوگا. تو آپ کو ہمت اور حوصلہ دینے کے, دنیا میں بارہا ایسے واقعات ہوئے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ ان لوگوں نے, ظالم اور فرعونوں نے یہ باتیں کہی ہے, لیکن ہوا کہا بھائی, ہوتا وہی جو میرا اللہ چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کے پر غور کریے آپ. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے بیٹا؟ کہ ابا میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے اور میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے سب سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نبی تھے, ان سے بہتر تعبیر جاننے والا کون تھا بھائی؟ سمجھئے کہ میں موجودہ زمانے کا نبی ہوں, میرا یوسف آنے والے زمانے میں نبی بننے والا ہے. خواب تھا خوشی کا, لیکن اللہ پہیا الٹا چلا رہے. جب یہ خواب انہوں نے سنا ہے اپنے والد گرامی کو, تو ابا نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے مت کہنا, کیونکہ باپ کے بعض لوگوں کی پیشانی پہ ان کی صلاحیت, ان کی استعداد چمکتی ہے, فطری طور پر آدمی اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. تو باپ تھا, کہا کہ میرا غیر معمولی بیٹا ہی ہے. تو بھائیوں کو حسد ہو گیا, الٹا چکا چل رہا ہے نا. ابا نے کہا خواب مت کہنا, انہوں نے نہیں کہا. اب باپ کو امید لگ گئی کہ یہ تو ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا ترقی کرے گا, لیکن بھائیوں کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ لے گئے اس کو جنگل میں. کہا کہ ابا ہم لے جانا چاہتے ہیں یوسف کو, وہاں کھلائیں گے, یعنی ہم لوگ کھیلیں گے تاکہ وہ فری ہو جائے, انجوائے کر لے. اور جا کے کنویں میں ڈال دیے. اور کرتا لے کر آئے اور کہنے لگے ابا ہم تو کھیل رہے تھے, بھیڑیا آیا, یوسف کو اٹھا کے لے گیا, یہ کرتا ہے دیکھیے خون کے دھبے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کی چالاک کیا کہ بھائی بھیڑیا آیا تو کوئی اتنا سمجھدار تو ہے نہیں کہ کرتا نکالا ہوگا اور پھر یوسف کو لے گیا ہوگا. کرتا تو صحیح سلامت ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بھڑک نہیں آنے دی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خواب دکھایا, خوشی کا, پہیا الٹا چل رہا ہے. باپ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا, میں نے تو وہ خواب دیکھا تھا اور بھائیوں نے تو یہ کر دیا, پتہ نہیں یوسف کہاں چلا گیا. صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, کنویں میں ڈال دیے گئے. بھائی یہ ڈال رہے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا ہے, مر گیا. یوسف یہ سمجھ رہے کہ میں گیا, اب میں تو مر جاؤں گا یا بھوکا پیاسا. اور بھائی سمجھے کہ ہم اپنی باپ کی پوری توجہ مل جائے گی, لیکن اللہ کی تدبیر یہ کام کر رہی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہت کی طرف قریب لے جا رہے ہیں. کنویں میں نہیں گر رہے, آپ اوپر جا رہے ہیں. آج ہمیں یہی تو ہو رہا ہے, ہمیں کنویں میں ڈالا جا رہا ہے نا بھائی. نوکری سے محروم, گریجویشن سے محروم, بزنس میں مسلمان کو پریشان کرو, مسلمان تاجروں پر انکم ٹیکس سے دروڑے ڈال کر ان کو مایوس کرو, ان سے کرپشن کرو, کاغذ بنانے کے لیے آئے تو ان سے کرپشن کرو. ہو رہا ہے نا بھائی, کنویں میں ڈالا جا رہا ہے نا. بہت غور کے ساتھ سمجھیے بات کو. اب یا کنویں میں ڈال دیا گیا, یعقوب علیہ السلام رو رہے کہ میرا بیٹے کا کیا ہوا. اللہ نے قافلے کو بھیجا, انہوں نے وہاں سے اٹھایا, نکالے اور بازار میں جا کر بیچے گئے. مصر میں جا کر بیچ دیا گیا. کہا کہ میں تو غلام آزاد بیٹا ہوں, میں نبی کا بیٹا ہوں, میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یوسف بھی یہ سوچ رہے ہیں اور باپ یار ہو رہے ہیں. عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے, خوشحال گھرانے میں, عزت بھی تھی, سب کچھ تھا. اب بیوی زلیخا تھی اس کی, بس دماغ خراب ہوا اس کا, حالات آ گئے پھر سے. نتیجہ ہوا کہ الزام لگا اور جیل میں ڈال دیے گئے. سارا مخالف پہلو کی طرف جا رہے. ایک طرف ان کا وہ خواب ہے اور ان کی باپ بیٹے کی باتیں ہیں اور ان کی مستقبل کا روشن نظر آنے والی, لیکن پہیا الٹا چل رہا ہے. حالات اور گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں.
کنویں میں ڈال دیا گیا, کنویں سے غلام, غلام سے پھر اب تو جیل میں. پتہ نہیں کون چھڑائے گا ہمیں. جیل میں جا کر وہ خواب دکھایا وہ قیدی نے, تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی, اس نے کہا کہ سچی نکلی اور آزاد ہوا. تو جاتے ہوئے ان سے کہا کہ بھائی ذرا میرا خواب کا تذکرہ کرنا تو, کہ میرے پاس ایسا علم ہے خواب کی تعبیر کا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بھی بھول گیا. دیکھیے اللہ کی حکمت. اب یہ جو آدمی کو خواب کی تعبیر دی تھی کہ تو بادشاہ کے دربار میں جس کام پر تھا دوبارہ وہاں چلا جائے گا, جیل سے بھی آزاد ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہوا. جاتے ہی بادشاہ کے وہاں پر جا کر یہ بات کا تذکرہ کرتا کہ بادشاہ جیل کے اندر میں نے غیر معمولی آدمی دیکھا ہے, آپ اس کو بلائیے. تو یہاں ہوتا کیا کہ یوسف علیہ السلام سوالی بن جاتے کہ میں اتنا صلاحیت والا, اتنی استعداد والا, مجھے آپ نے بادشاہ سلامت جیل میں ڈال دیا ہے. اللہ نے کہا ایسا نہیں کریں گے. اب اللہ نے نظام کیا چلایا, بادشاہ کو خواب نظر آیا کہ ملک کرائسس کی طرف جا رہا ہے, غیر معمولی اس کا خواب, کوئی تعبیر نہیں دے رہا ہے. اب اس کو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جو شخص تھا کئی سالوں کے بعد کہ مجھے اس نے خواب کی تعبیر دی تھی اور سچ نکلی تھی. اب بادشاہ نے کہا کہ جلدی سے لے کے آؤ این آر او, بولتے ہیں نا این آر او اسپیشل. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ این آر او کے تحت میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. وہ الزام جو مجھ پر لگا تھا نا عورتوں والا, اس کی پہلی بات ہو, مجرم کون ہے. بادشاہ کو بڑی جلدی تھی, بلایا گیا, فیصلہ ہوا, عورتوں نے اقرار کر دیا کہ ہم ہی مجرم تھی, ہم نے سازش کی تھی. اب بادشاہ کے سامنے آ گئے کہ یہ میرا خواب ہے, اس کی تعبیر دی کہ تمہارا ملک میں یہ حالات آنے والے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور تعبیر دینے کے ساتھ اس کا حل بھی پیش کر دیا کہ آپ کی ملک کو بحران سے بچانے کی میرے اندر صلاحیت ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا اختیار دے دیا گیا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے پہیا کہاں سے چلا, الٹا اللہ نے چلا نا. کہاں کنواں, کہاں جیل, کہاں الزام, کہاں تکلیفیں, اور پھر اللہ نے وہاں بادشاہ کو خواب دکھلایا اور پورا ملک پریشانی میں مبتلا ہوا. اب اللہ تعالیٰ ان کو عزیز مصر کے منصب پر فائز کر رہے ہیں. جو حسد کرنے والے ان کے بھائی اور رشتے دار تھے, انہوں نے اپنے کام جاری رکھا, صبر کیا, تحمل سے کام لیا. اب وہ بھائی بھی قحط ساری سے پریشان ہو کر اپنے بھائی کے پاس آ رہے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہے یہ. اب کرتا بھیج رہے ہیں. یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی. کنعان میں پہنچے, یعقوب علیہ السلام کہہ رہے مجھے سٹیا مت کہنا, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. ابھی تو کرتا لے کے بھائی آ رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ بھائیوں کے ساتھ اور والد کے ساتھ عزیز مصر کے وہاں جاتے ہیں اور اللہ نے ان کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ پہیا الٹا چلا نہیں. ہمارے ملک میں بھی یہی ہوگا. یہ جتنے بھی کچھ کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی بلا دوڑ ہے. کس چیز کی؟ اکنامک کرائسس. کیسے حل کریں گے؟ پرابلمز ہے. 5 کروڑ سے زیادہ لوگ نوجوان بے روزگار ہیں, جی ڈی پی ختم ہو گئی ہے. کتنے دن ایسا چلے گا؟ دنیا میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے اور آج ہمارے وہاں بھی بحث ہو رہی ہے کہ دنیا کو کرائسس سے کیسے بچائے. اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. کبھی قرآن جلائیں گے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کہیں گے. پروپیگنڈے کے اندر بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ لوگ کرتے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پھیل رہی ہے, تو انہوں نے پورے مکہ کے اندر جتنے بھی انٹر ہونے کے راستے تھے وہاں پر لوگ بٹھا دیے. ولید ابن مغیرہ کی سرپرستی میں بات کی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقویت نہ ملے ہم کیا کریں. اس کے لیے وہ کہا تھا کہ لوگوں سے کہے کہ جادوگر ہے, تم اس کی بات سنو گے نا تو اس کے ہو جاؤ گے. اب یہ سارے لوگ پھیل گئے مکے میں اور پروپیگنڈا کرنے لگے. دیکھو دیکھو بھائی تم مکے میں جاؤ, ہماری ایک بات سنو. یہ کیا بات سنے کہ ہمارے مکے کے اندر ایک محمد نام کا لڑکا ہے اور یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, ایک کلام پڑھے گا جو تم کو سن لو گے نا تو تم اس کے ہو جاؤ گے.
اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اسے دعوت دیتے، لیکن پورے مکے میں شور پھیل گیا کہ کوئی ہے نئی بات، کوئی نیا آدمی ہے جس کی بات میں کوئی جان ہے، اس لیے لوگ روک رہے ہیں ہمیں. بات پھیل گئی نا. آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے نا بھائی کہ بھائی ناروے کے اندر قرآن جلایا جا رہا ہے. کروڑوں عیسائی لوگ، برادری عیسیدی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، اور ریزن لکھا گیا کہ قرآن زہریلی کتاب ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. ارے دیکھوں یار، میں تو، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو صلاحیت والا سمجھتا ہے، مجھے کون دھوکہ دے گا، میں تو بڑا ہوشیار ہوں. تو یہ اندر کی انا ہوتی ہے. تو ہر آدمی نئی چیز دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. مکے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی بات سننے کے لوگ آتے کہ بھی دیکھے تو صحیح کیا کہتے ہیں. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول کی دعوت سنتے تھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے. اب یہ ناروے کے اندر قرآن جلا رہے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ارے یار قرآن کہتا کیا ہے، یہ کیوں زہر کی کتاب کہتے ہیں؟ اب بتاؤ، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز ہو رہی ہے، بڑی بڑی میڈیاؤں پہ. یہ کیا ہوا کہ ناروے میں قرآن جلایا گیا. کس نے جلایا؟ کہ ان لوگوں نے جلایا. ہم کتنے کروڑ روپیہ خرچ کرتے تو ہم یہ میسج دنیا کو پاس کر سکتے تھے کہ وہ قرآن بھی کوئی چیز ہے ہماری. انہوں نے ہمارا کام کر دیا. یعنی حکمت دیکھیے آپ، وہ کر رہے پروپیگنڈا اور بات جا رہی دنیا کے اندر. آپ یقین نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے تک یہ خبریں نہیں آتی ہے. اس واقعے کے بعد ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہماری روحوں کو سکون پہنچاتا ہے، ہمارے دلوں کو اندر نور پیدا ہوتا ہے. یہ کیا قرآن ہے، کیسے شاندار اس میں ہدایت ہے. اب دنیا میں آواز اٹھنے لگی ہے کہ تمہارے موجودہ سسٹم کی وجہ سے اگر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے تو الٹرنیٹ اور دنیا کے اندر ہمارا نظام ہمارے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اسلام کے پاس موجود ہے. اسلامی اصول ہمارے ملکوں میں نافذ کرو. اب ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، سی اے. ابھی جو اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، یہ او بی سی اور جو چھوٹی نیچی شدر قسم کے جو لوگ ہیں، ہم کتنا مال خرچ کرتے، کتنی ہماری صلاحیت خرچ ہوتی، شاید تب بھی اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن نہ ہوتے. لیکن کام کون کر رہا ہے بھائی؟ قانون وہ بنا رہے اور جوائنٹ وہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اور یہ برجستہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ہی اس ملک کو بچا سکتے ہو، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. میں اس لیے آپ کو آگے کہا نا کہ ہمیں خود اپنی قدر نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا کے ہر دانشور کو یہ پتا ہے کہ دنیا کو کوئی بدل سکتا ہے تو یہ امت مسلمہ ہی بدل سکتی ہے. کیوں یہ او بی سی ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ قوم جب ایک بار قدم اٹھا لیتی ہے پیچھے نہیں ہٹے گی. دنیا میں انقلاب کو پھر آنا ہے، انہیں پتا ہے. اور یہ سمجھ رہے اس چیز کو کہ اگر ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو براہمن تو ہمیں نیچے ہی رکھیں گے، ہم مندر میں نہیں جا سکیں گے، ہم سنسکرت کے شلوک نہیں پڑھ سکیں گے، ہم وہی کے وہی رہیں گے. لیکن اگر ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایک عزت دی جائے گی، ہمیں مقام دیا جائے گا، ہم مفتی بھی بن سکتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ کر تقریر بھی کر سکتے ہیں، ان کے بڑے عالم بھی ہم بن سے. یہ سب سمجھ رہے ہو، اس لیے وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہاں ہماری عزت ہے. تو اس وقت ہمیں کرنے کا کام جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو تھوڑا وسیع کر دیں اور اپنی خدمات کو پیش کر دیں. اور یہ آئیں گے، زیادہ دنوں تک دنیا کا نظام ایسے نہیں چلے گا. اور دنیا سمجھ رہی ہے واضح طور پر. جب قرآن اور ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالا جانے لگا، لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کی زندگی پڑھنے لگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مخالفت کرتے ہیں، پڑھو اس کو. جب ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھا تو کیسے اصول بتائے. بڑے بڑے لوگ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عجیب اسلام
इकोनॉमी का उसूल बयान करता है कि भाई दुनिया के हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि गरीब से माल देकर अमीर को दो, है ना भाई सिस्टम दुनिया में। बैंकें क्या करती है भाई कि लोन तो देती है मल्टीनेशनल कंपनियों को, तो क्या वो अपने जेब से दे देता है, प्रोडक्ट की भाव बढ़ा देता है वो। लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है कि मालदार से लेकर गरीब को दो, और दुनिया ये चाहती है कि ये हो। ये कैपिटल निजाम क्या है भाई? ये सोशलिज्म निजाम जो आया था, कम्युनिस्ट निजाम रूस के अंदर, उसकी आवाज क्या थी भाई कि मालिक तुम नहीं हो, मालिक रियासत है। वो लोग किसी के पास 4 दुकानें तो 2 ले लेते थे, 2 और को दे देते थे। इस्लाम कहता कि ये निजाम पे ठीक नहीं है। तो हुआ क्या कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक थे, कहा कि हम क्यों मेहनत करें यार, कंपनी बंद करो, ये तो आज नहीं तो कल मुझे भी आधा दे देंगे, मेरे मजदूर को भी आधा दे देंगे। कहा कि निजाम क्रैश हो गया, दोबारा वापस उनको कैपिटल निजाम की तरफ आना पड़ा। उस वक्त बड़े अफसोस के साथ मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अगर काश कि उम्मत मुस्लिमा और हमारे मुस्लिम हुक्मरान इस्लाम का एक माशी निजाम उस वक्त दुनिया के सामने पेश कर देते तो पूरी दुनिया में इकोनॉमी इस्लामी निजाम कायम हो जाता। लेकिन हम नहीं कर सके उस वक्त। खुद हमारे इस्लामी मुल्क उन्हीं की चक्कर में फंसे हुए। लेकिन अब दोबारा दुनिया आ रही है, मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लामी निजाम लाओ, लोगों को तलाश है ये। अब ये इस निजाम की तरफ दुनिया न जाए उसके लिए वो जबर कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं कि वहां मत जाओ, ये मत करो, प्रोपेगंडा किया जाए। लेकिन वो प्रोपेगंडा कब तक चलेगा? तो अब ये होगा क्या कि जब लोग परेशान होंगे, माली परेशानियां आएगी, जैसा मिस्र में हुआ कि अजीज मिस्र परेशान हुआ कि मैं अपनी हुकूमत चला नहीं पाऊंगा, लोगों के पास रोटी नहीं होगी तो क्या करेंगे, वो तो लोग रोड पे निकल आएंगे, निजाम दरम बरहम कर देंगे। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। इंशाअल्लाह अजीज हमारे मुल्क में भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकाशिफात में और लिखा है ये बात कि हमारे मुल्क में ये होगा कि जब हिंदुत्व का गलबा हो जाएगा, मुसलमान बेबस हो जाएंगे, अपने वजूद खतरे में आ जाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का मुजाहरा ये होगा कि बड़े बड़े लोग इस्लाम की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। ये वक्त करीब आ चुका है। बड़ी बड़ी कौमें ऐलान कर रही हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, मुसलमान हो जाएंगे। अब बताइए कितना वक्त करीब आ चुका है जब अब हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी खराब हो रही है, सारा सिस्टम दरहम बरहम हो गया है। तो होगा क्या कि अब लोग ये कहेंगे कि देखो मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर 850 साल तक हुकूमत की है। अब देखिए अल्लाह ताला उनकी जबान से बुलवा रहा है कि भाई मुसलमान को एनआरसी क्यों नहीं देंगे कि उन्होंने 850 साल तक हमारे मुल्क में हुकूमत की है और फिर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है तो उनको पाकिस्तान दे दिया कि अब यहां उनका कोई हक नहीं। अब ये वो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि 850 साल तक हिंदुस्तान को मुसलमानों ने चलाया। मैं एक बात कह दूं आपको, मेरी अपनी बात है ये जितने भी हमारे इस मुसलमान मुगल बादशाह आए उसमें एक भी बादशाह 10 साल के लिए मोदी जैसी नजरियात वाला अगर आता ना तो यहां एक हिंदू ना होता। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने कभी जबर नहीं किया है। आजादी से अपने मजहब पर अमल कीजिए, जुलूस निकालिए, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। कई वाकयात आपको मिलते हैं, हम अपने दीन पे अमल करते हैं, आप अपने दीन पर अमल कीजिए। कभी जबर नहीं किया है। अब ये जबर कर रहे हैं, अगर एक भी आ जाता तो यहां कोई हिंदू नजर ही ना आता, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी हार मान जाने वाली कौम। आप किसी भी हिंदू से पूछे कि हिंदू किसको कहते हैं, उसके पास जवाब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हिंदू किसको कहते हैं। जैसे मुसलमान किसको कहते हैं कि जो एक अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, कुरान पर, इसको मुसलमान कहते हैं। हिंदू किसको कहते हैं, कोई जवाब नहीं उनके पास। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें हौसला रखना चाहिए। ये वक्त बहुत जल्द आएगा कि यही लोग कहेंगे बाहर निकलकर कि तुम मजहब का नाम लेते रहे, बाबरी का नाम लेते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। वो कौम जो बाप और बेटे से सूद लेता हो, वो कौम बगैर पैसों के कब तक चलेगी भाई? सोचो थोड़ी देर के लिए, वो रोटी के बगैर
بزنس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. جب حالات بگڑیں گے تو وہ خود کہیں گے کہ اب مسلمانوں کو موقع دیا جائے. ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان کے اندر صلاحیت ہے, ان کے اندر استعداد ہے, ان کو آگے بڑھایا جائے. پھر وہ قومیں ہمارے پاس آئے گی, اور انشاءاللہ العزیز ابھی سے ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر آپس میں اتحاد ہو, ہمارے مال کا استعمال صحیح ہو. اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم رول ماڈل بن جائیں. یہ جو اس وقت جو پریشانی کا اور پریشان کن حالات ہے, اس وقت دنیا دیکھ رہی, دونوں طرف دیکھ رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ دیکھتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا قومی رمخان ہو جاتا تھا نا بھائی, لیکن ابھی ہو رہا ہے. کیوں؟ لوگ سمجھ گئے ہیں, کہا کہ یار یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ سب سیاسی چالیں ہیں, ہمارے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں تو روزی روزگار چاہیے, تبدیلی چاہیے. تو اب ہم امت مسلمہ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے, اب ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں تو اللہ ہم سے کیسے کام لے گا؟ تو آج سے نیت یہ کر کے جائیے کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والے وقت میں اس ملک کو ہمارے حوالے کرے گا, بلکہ پوری دنیا کی, ہمارے اکابرین تو بڑی بات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان دنیا کی لیڈرشپ کرے گا, اور یہ تبدیلی کے آثار یہاں نظر آ رہے ہیں. تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو مینیج کریں. ہماری بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہو, ہماری عورتوں کی بہترین تربیت کر رہے ہو, ہمارے نوجوان پاکیزہ زندگی گزار رہے ہو, ہمارے مال کا استعمال بہترین ہو رہا ہو. اب وقت نہیں ہے, ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر چوک گئے تو چوک گئے, لمحوں کی خطا صدیوں کو بھگتنی پڑے گی. یہ موقع آیا ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں. بہت سی مرتبہ آپ کہیں گے کہ ہم دار ارکم میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے میرے بھائی, آپ کی عزائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے. اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے کہ ایک امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ایک امت کی ذمہ دار ہے. ہمارے عزائم بلند ہو. جب سے ہم نے اپنے پیٹ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی مرضیات پر جینا شروع کیا ہم نے, تب سے ہم بے حیثیت اور بے وزن ہو گئے. ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے. اس لیے ہر صاحب مال, اس وقت جو ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں, جو ہمارے غیر مسلم ہمارے ساتھ مل رہے, آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے. سب سے پہلے تو ہمیں صبر کرنا ہے, ایک بات کلیئر ہو گئی. دوسرے نمبر پر بھائی چارہ, کہ اب جو لوگ ہمارے ساتھ ریلی میں ساتھ آ رہے ہیں, ہمارا جمہوری حق ہے, ہم پردرشن کر سکتے ہیں. اب وہ ہمارے سب جب ساتھ آ رہے ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی کاموں میں ذرا انٹرسٹ لیں, ہم ان کی پریشانی میں انٹرسٹ لیں. ہمارے پاس کتنے مد ہے, زکوٰۃ کا مد ہے, صدقے کا مد ہے, اور ہمارے پیسے بینکوں میں رہتے ہیں, انٹرسٹ ہے, اس سے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. تالیف قلب. دیکھیے تقریر سے زیادہ اسلام دنیا میں مالی خرچ کرنے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آدمی کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو. علماء نے لکھا ہے, اور بلکہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ مغلوں کے حالات جب اکانومی خراب ہو گئی تھی, کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی, اس کی وجہ میں یہ لکھا تھا کہ اکانومی سسٹم خراب ہو گئی تھی. جب آدمی کے پاس روزی روٹی نہیں ہوتی تو نماز میں بھی دل نہیں لگتا ہے. ہوتا ہے نا بھائی, یہ ہمارا اپنا فیلنگ ہوتا ہے. تو معاشی حالت جب آدمی کی صحیح ہوتی ہے تو آدمی کو خیر کا کام کرنے کی بھی مزہ آتی ہے. تو ہم ان کے کاموں کے اندر انٹرسٹ لیں, اور اس تصور کے ساتھ یہ کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس میں میرے غریب بھائی بھی شریک ہے. یہ اللہ کے رسول نے ذہن بنایا تھا کس کا؟ صحابہ کا. اس کے نتیجے بھی آتے رہے. حضرت عثمان, دیکھو مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, کبھی کوئی اسلام میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنی مت بناؤ, بلینر مت بنیے, لیکن کس لیے؟ کہ میرا مال اللہ کی مخلوق کو کام آ جائے. جب یہ عنصر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور ہم نافع بن جائیں گے, انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے آپ, کتنے بڑے آدمی تھے وہ. ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں, میری مدد کر دی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان سے جا کر کہو تمہاری مدد کر دے گا. تو صحابی حضرت عثمان کے گھر پر گئے. جب گھر پر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ تم نے اتنی دیر چراغ جلا دیا, ضرورت نہیں تھی, تیل جل گیا, کون حساب دے گا, یہ کون سی ترتیب ہے؟ انہوں نے سن لیا.
کہ جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ تھوڑا زیادہ جلنے پر ڈانٹ رہا ہے میری کیا مدد کرے گا؟ واپس آ گئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گیا تھا اور اس طرح کی باتیں میں نے سنی، واپس آ گئے. ارے اللہ کے بندے تو جا اور کہہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. جب وہ واپس دوبارہ گئے تو وہ بات ختم ہو گئی تھی. انہوں نے دروازے کو دستک دیا. جب عثمان باہر آئے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اب میری مدد کر دیا. کہا آئیے. جو بھی اتنے کا روم تھا اس میں وہاں ان کو بٹھایا، بڑا اکرام کیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا. بتائیے بھائی کیا ہے؟ کہ میں ذرا ضرورت پیش آ گئی، غریب آدمی ہوا، آپ میری مدد کر دیجیے. اچھا کوئی بات نہیں. جلدی سے غلام سے حکم دیا کہ بھئی شہد دو، تیل دو، کھجور، ستو، جو اس زمانے میں ساری چیزیں ڈھیر کر دیا. اونٹ منگوایا، اس پر باندھ دیا. ابھی یہ آدمی پریشان. کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، اپنی بیوی سے تیل جلنے پر ڈانٹ رہا تھا اور مجھے اتنی ساری خیرات کر رہا. یہ ہے کیا سب ماجرا؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا. ایک بات پہلے انہوں نے وصول کر لیا. دیکھیے بڑے سمجھدار تھے کہ پہلے لے لو پھر بات کرو. تو انہوں نے سارا لے لیا. پھر انہوں نے کہا کہ عثمان میں پہلے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. کہ اچھا مجھے نہیں پتا ہے. کہ میں آیا اور آپ کے گھر میں سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنی بیوی کو تیل جلنے پر ڈانٹ رہے تھے اور آپ میرے ساتھ اتنی بڑی سخاوت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جواب سنیے. کہا کہ میرے بھائی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو یہ تجارت کرتے ہیں ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، ہم یہ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں. جہاں ہماری ذات پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے ہم کم سے کم خرچ کر سکیں، اور جہاں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. تو اس امت کے ہر مالدار کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ، اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کریں. ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے. جوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں سب کو ایک ساتھ محنت کرنی پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صلاحیت رکھنے والے لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیتیں حصہ ڈالا. کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں، نتیجہ میرا اللہ نکال دے. مالداروں نے مال خرچ کیا. خالد ابن ولید کو اللہ تعالیٰ نے جنگی صلاحیت دی تھی، انہوں نے جنگیں لڑی. خود خالد ابن ولید کہتے تھے کہ میں اللہ کے راہ میں اتنا مشغول رہا کہ میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن اللہ نے ان سے کام لے لیا. وہ جس لائن کے آدمی تھے پوری طاقت جھونک دی اور اخلاص کے ساتھ، کوئی ریاکاری کے ساتھ نہیں. آج ہمیں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں کوئی کام کروں تو میرا نام آنا چاہیے. شاہین باغ میں ہو رہا تھا لوگ مظاہرے ہوتے، لوگ وہاں سیاسی پارٹی کے لوگ اور مجھے سے مولوی لوگ وہاں گھس رہے تھے. ہمارے بھی حضرت کا بیان ہونا چاہیے، ہمارے بھی پیر صاحب کا بیان ہونا چاہیے. ارے یہ کیا ہے سر؟ ارے اتنے سارے حالات خراب ہو رہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے شہروں میں کرو نا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں وہ مظاہرے ہائیجیک کرنے کی ہماری عادت ہے. محنت نہیں کریں گے ہم، دوسرا کر رہا ہے ہم اس کو ہائیجیک کر کے اپنا نام لے لیں. اللہ کو یہ چالاکیاں پسند نہیں ہے، اللہ ہٹا دیتا ہے کہ ہٹو. اور اس وقت ہو رہا ہے نا، نئے چہرے، نئے عزائم، نئے لوگ. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جامعہ ملیہ سے اور علی گڑھ سے آواز اٹھے گی. ہم تمنا کیا کرتے تھے کہ دیوبند والے کریں گے، لکھنؤ والے کریں گے، لیکن ہو کہاں سے رہا ہے بھائی؟ جس کو سمجھتے کیا لفنگے بچے ہیں، کچھ ان میں شعور نہیں. اللہ تعالیٰ یہ اسپیڈ پیدا کر دی. یہ اللہ کی شان ہے. کس وقت کس کا وقت اللہ تعالیٰ کس کو اپنے کام کے لیے استعمال کر دیں گے کچھ پتا نہیں. ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ اس میں کون سی صلاحیت چھپی ہوئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اجاگر کر کے اللہ اس سے کام لے لے گا. نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ جیسے حضور کے زمانے میں خالد ابن ولید نے اخلاص کے ساتھ کیا. کتنا اخلاص کہ وہ یرموک کی لڑائی کر رہے، آخری فیصلہ کن لڑائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے خط لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ خالد کمانڈر چیف سے آپ کو میں معزول کر رہا ہوں، آپ کی جگہ پر اب وہ عبید آئے. پورا شام فتح ہو چکے، اب تو گورنر بننا اور اچھے دن آ رہے، وہاں معزول کر رہے. 20 جنگ میں قاصد آیا، کہا کہ جلوار روکیے، خط پڑھیے ذرا. انہوں نے خط پڑھا. ایک لمحے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا جملے کہے کہ میں آج تک جتنی بھی کوشش کرتا رہا ہوں امیر المومنین عمر ابن خطاب کی رضا کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. میرے جوش اور ولول میں کوئی فرق نہیں آئے گا
میں تو اللہ کے لیے سارا کام کرتا ہوں, اللہ کے لیے کرتا رہوں. یہ ہے خندق کے موقع پر. دیکھیے آپ, مالداروں نے مال لگایا, جوانوں نے کوشش کی, خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے اللہ نے مدد کر دی. کوشش کے مکلف ہے نا بے. دیکھیے اللہ کا نظام ہے, کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو ابو سفیان کی فوج کو تباہ کرنا تھا, لیکن اللہ کے رسول سے اور صحابوں سے محنت کروائی. کیسا خوف کا ماحول تھا. اس کی پہلو میں ایک بات یہ کہو کہ حضور نے ایک بات کہی, کہا کہ اب یہ قریش والے اب خندق کے بعد ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے, یہ واپس نہیں آئیں گے. اب عسکری میدان میں ہمارے مقابلے میں پوزیشن میں نہیں رہے, اس لیے کہ وہ مقروض بھی ہو چکے ہیں, کمزور بھی ہو چکے ہیں لڑائیوں کی وجہ سے. اب یہ ہمارا مقابلہ کریں گے شعر شاعری اور تقریر کے ذریعے. حضور نے اعلان کیا تو اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا کہ اس میدان میں کون خدمات انجام دے گا؟ تو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوتے ہیں, حسان ابن ثابت کھڑے ہوتے ہیں, شاعر تھے وہ, خالد ابن ولید, سارے لوگوں نے بہادروں نے بہادری دکھائی, بلال اور صہیب جیسے مزدوروں نے خندق کھود کے دکھائی, بڑی محنت کرتے تھے. مالداروں نے مال لگایا, عقل والوں نے عقل لگائی. حضرت علی جیسے صاحب علم, معاذ ابن جبل نے صاحب علم نے علمی خدمات دی, ابو ہریرہ نے حدیث یاد کی, عبداللہ ابن مسعود نے فقہ یاد کی. اب یہاں پر شعر شاعری کے بعد آئی تو وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ایسے اشعار کہیں گے کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے رشتہ دار بھی ہے کہ یا رسول اللہ اسے خوبصورتی کے ساتھ اشعار کہیں گے کہ آپ پر کوئی ضرب نہیں آئے گی. انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی. تو ہماری جو طبقہ ہے, مالدار طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, نوجوان طبقہ ہے, ایک ساتھ ہم کو اپنی محنت شیئر کرنی ہوگی, تب جا کے تبدیلی آئے گی. ہمارے وہاں کیا سوچتے ہیں کہ مولانا لوگ کریں گے, ہم نہیں کریں گے. مالدار کہتے ہیں کہ مولوی لوگ کریں گے, ہم نہیں کریں گے. مولوی کہتے ہیں کہ مالدار پیسے دیں گے تو ہم کچھ کام کریں گے. اس لیے ہم کو سب کو ایک ساتھ مل کے کرنا ہے. اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے انشاءاللہ العزیز اپنے حصے کی جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ نتیجہ نکال دے. اللہ کی یہ سنت ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنی حصے کی محنت کر دیں, پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو ہماری مدد کر دے, جیسے خندق میں ہوا. اللہ کے رسول سے خندق کھدوائی گئی, خبریں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بنو نذیر نے تو بغاوت کر دی ہے. کہا کوئی بات نہیں, بنو کنانا کے لوگوں نے بھی بغاوت کر دی ہے. آخر میں خبر آتی بنو قریظہ نے بھی بغاوت کر دی ہے. الائنس تھا یہ پورا, حضور کے معاہدے تھے, ہمارے ساتھ بھی ہوا. آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم محسوس کریں یار پوری زندگی کانگریس کو ہم نے ووٹ دیا, آج ہمارے حق میں نہیں بول رہے. یہ کیفیت ہے نا بھائی, ہم نہتے ہو گئے. ارے یار یہ کیا ہو گیا. خندق میں بھی یہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کڑھال کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے میرے صحابہ, بنو نذیر اور بنو قریظہ اور دوسرے قبائل کی بنیاد پر ہم مدینے میں نہیں رہ رہے, ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پر جینے والے لوگ ہیں. آج بھی ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہی جملہ نکلنا چاہیے, ہم کسی بھی پارٹی کے محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کی یقین کے بنیاد پر, اللہ کے بھروسے کے بنیاد پر ہم ہندوستان میں رہیں گے اور اپنے حصے کی محنت کریں گے. اے اللہ تو ہماری مدد کر. کہو انشاءاللہ. کوئی مایوس نہیں ہو, ہم محتاج نہیں ہے. ہم بیکاشی کے ذریعے اور گھوڑی کے ذریعے چلنے والی قوم نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا آئیڈیالوجی ہے, ہم نے اپنا قانون ہے, اپنا نظام ہے, اپنا معاشرہ ہے, اپنے معاملات ہیں. باہر سے لینے کی ہمیں کوئی ضرورت چیز نہیں. ہم دینے کی پوزیشن میں, لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا ہم ٹریک بدل دی ہے. آج سے آپ سے درخواست ہے کہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے, اپنے حصے کی محنت کیجیے. اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ حالات چھٹ جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا. ایسے فرعون پہلے بھی آئے ہیں اور آج بھی آئے ہیں, کل چلے جائیں گے, حالات پھر سے ہو جائے گا. ان مع العسر یسرا. ہر تقریب کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالی ہمیں تکلیف سے گزار رہا ہے, نبیوں کو بھی گزارا تھا, ہمیں بھی گزارا ہے. انشاءاللہ گزرنے کے بعد اللہ تعالی امن و امان عطا کرے گا. اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کیا تھا, اے ہمارے نبی جی, آپ کی بھوک, آپ کی پیاس, آپ کا بلکنا, آپ کا رونا, آپ کا رات کو جاگنا, آپ کی صحابوں کی قربانی دینا
ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لایا ہوا دین مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ جو آئے گا عزت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ذلیل ہو کر اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ میرے نبی سے میرا رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مومن اور مسلمان بن کر اپنے کام شروع کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی استعمال کرے گا۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں بھی کھانا جنگی عروج پر ہے، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ صومالیہ میں لوگ بھوک سے مر رہے میرے مولا، ان کی مدد فرما۔ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے چائنیز کے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ بڑے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما۔ اے رب العالمین، ہم نہتے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کتنوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تو ہی سنبھال لے اس امت کو۔ یا اللہ یہ امت تو دوسروں کی مدد کرنے والی تھی، مظلوموں کی مدد کرنے والی تھی۔ یا اللہ یہ حالات ہم پر آئے ہیں، یا اللہ یہ تیری طرف سے آئے ہیں اور تو ہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ یا اللہ یہ خوف کے ماحول کو ختم فرما۔ اللہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑ، اللہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو ہمیں سنبھالا دے دے، اللہ تو ہمیں سہارا دے دے، تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ یا اللہ تو دیکھ تو صحیح، اس امت کی چاروں طرف لاشیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اے اللہ جو راہ سے اٹھتا ہے ہمارے ہی محلوں میں بم گراتا ہے، ہمارے ہی نوجوانوں کو مارتا ہے، اللہ ہمارا اتنا ہی خون قبول فرما دے، ہماری اتنی ہی لاشیں قبول فرما دے، ہماری اتنی ہی بھوک قبول فرما دے اور انقلاب کو برپا فرما دے۔ یا اللہ تو نے کہا تھا نا کہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا، ظالموں کو پکڑوں گا۔ اے اللہ تو کب پکڑے گا؟ اللہ تو پکڑ لے، اے میرے مولا تو پکڑ لے، اے میرے مولا تو پکڑ لے، اے میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر کون سے دین آ پر، اے میرے مولا ہمارے غم کو دور فرما دے۔ اے اللہ تجھے کیا غم سنائے، دیکھ تو صحیح میرے مولا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مچھلیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو ہم سے کتنا ناراض ہو گیا میرے مولا کہ تو ہماری مدد ہی نہیں کر رہا۔ اللہ تو مدد اتار دے میرے مولا، ہم سب کچھ ہے لیکن میرے مولا تیرے لاڈلے حبیب کی امت ہی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تو محبت کر۔ اے میرے مولا آج ہمیں اسے دور میں ہے کہ غموں کے شکار ہے، باپ بھی ہمارا غم سننے کو تیار نہیں ہے۔ اے میرے مولا یہ ایسے حالات ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی نفسا نفسی میں ہے، اللہ ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ یہ سارے قارونوں نے جگ لوٹ لیا میرے مولا، مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، اللہ تو برکتوں کا ظہور فرما، ہمارے بھائیوں کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ بیچارے مقروض ہو چکے ہیں، کاروبار سست ہو چکے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تیرے پاس لامحدود ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، وہاں بھی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہے، اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ہمارے مسجد اور مراکز کی حفاظت فرما، اللہ بے چینی کے دور کو ختم فرما، مسلمان کے مال و جائیداد کی حفاظت فرما، آنے والے دن ہمارے لیے خیر اور برکت والے بنا، گزرے ہوئے دنوں سے آنے والے دنوں کو ہمارے لیے بہتر بنا۔ ہمارے نبی نے جو خیر کی دعا مانگی ہے وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور اللہ تو جلد جلد ہمارے نبی کے ساتھ تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہماری نگاہوں کے سامنے پورا فرما دے کہ ساری دنیا میں تیرے دین کا غلبہ ہو، تیرے دین کا چرچا ہو اور تیرا ہی دین دنیا میں چل رہا ہو، ایسے غیر شکل و صورت پیدا فرما۔ ہم حج اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب احباب سے گزارش ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہمارے ملک کے بند کا اعلان ہے تو تاجر احباب کوشش کرے کہ بند رکھے بھائی،
انشاءاللہ العزیز ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کریں، اور یہ بند جو ہم رکھیں گے جو کچھ نقصان ہوگا وہ دین کی وجہ سے ہوگا. آج ہماری مخالفت اسلام کی وجہ سے، تو ایک دن کا ہمارا جو بزنس جائے گا وہ دین کے لیے جائے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم بند رکھے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں مدد فرمائے.